السلام علیکم ناظرین، تو میں آپ کو اس ویڈیو میں سونے کے آداب بتاؤں گی۔ نمبر 1، سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتن ڈھانک دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ڈھانکو نہیں تو یہی کرو کہ اس پر کوئی چیز آڑ کر کے رکھ دو۔ نمبر 2، دروازے بند کر دو اور چراغ بجھا دو۔ نمبر 3، دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے کہ شیطان نہ کھول سکے گا۔ نمبر 4، ابھی کہ سونے کا وقت آیا تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بستر کو جھاڑ لیا جائے، مبادا کوئی موذی چھپا بیٹھا ہو اور نقصان پہنچائے۔ نمبر 5، مستحب یہ ہے کہ بطہارت سوئے، کچھ دیر داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ۔ نمبر 6، سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے، وہاں تنہا سونا ہوگا، اپنے اعمال کے سوا کوئی ساتھ نہ ہوگا، نہ کوئی مانوس و غمخوار۔ نمبر 7، سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو، تحلیل لا الہ الا اللہ و تسبیح سبحان اللہ، تمہید الحمدللہ اور آیت الکرسی چاروں کل ایک ایک بار پڑھ کر سو جائے۔ جس حالت میں انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا۔ نمبر 8، پیٹ کے بل نہ سوئے، یہ طریقہ خدا کو پسند نہیں۔ نمبر 9، ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے جس پر دیوار یا جالی یا کوئی اور رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ ایسی حالت میں زمین پر گر پڑنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 10، جب صبح بیدار ہو اور آنکھ کھلتے ہی خدا کو یاد کرے اور یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس عارضی موت یعنی نیند کے بعد زندگی دی اور آخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نمبر 11، دن کے ابتدائی حصہ میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے نمبر تو وہ 12، اپنے ہی کو بیدار ملامت ہونے کرے اور دعا وغیرہ سے فارغ ہوتے ہی عزم کر لے کہ وہ پرہیزگاری اور تقویٰ پر دن گزارے گا، کسی کو ستائے گا نہیں۔ خوشی اور غم کے آداب۔ نمبر 1، جب کوئی مسرت و خوشی حاصل ہو، مثلاً مال و دولت ملے، علم و فضل کی ڈگری حاصل ہونے، کسی عہدہ منصب تک پہنچے، یا کسی شادی بیاہ کرنے یا کسی اہم کام سے فراغت نصیب ہونے پر آدمی مسرور مطمئن ہو، تو سب سے پہلے خداوند قدوس کا شکر کرنا چاہیے۔ اس کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہی خوشی نصیب ہوئی، اور بطہارت سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ سفر سے واپس ہونے کے بعد بھی انسان کو وطن میں پہنچنے کی مسرت ہوتی ہے، اس موقع پر حسب توفیق اعزاء و احباب کی دعوت کی جا سکتی ہے، وہ بھی اس مسرت میں شریک ہوں۔ نمبر 3، دور دراز کے سفر بالخصوص سفر حج سے آنے والوں کے استقبال کی تیاریاں کرنا اور جائز طور پر اس کا اہتمام کرنا بھی شرعاً محبوب و مطلوب ہے۔ نمبر 4، شادی بیاہ میں دوستوں اور عزیزوں کی دعوت اور اس دعوت کو قبول کرنا دونوں مسنون ہے، جس سے جو کچھ ہو سکے اور جتنا ہو سکے عزیزوں اور دوستوں کو اس پر کھلائے۔ نمبر 5، اسی طرح دوستوں عزیزوں کو ایسی خوشیوں کے موقعوں پر تحفے تحائف بھیجنا آپس میں محبت بڑھاتا ہے۔ مجلس کے چند آداب۔ نمبر 1، جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ آئیں تو جہاں پہ تکلف جگہ مل جائے بیٹھ جائے۔ نمبر 2، پہلے سے بیٹھے ہوئے کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کو جگہ دیں اور کچھ سمٹ سکڑ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں کہ وہ مجمع کو چیر کر زبردستی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اور خواہ مخواہ اندر نہ گھسیں۔ نمبر 3، کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس جگہ بیٹھے کی کوشش نہ کرے، چونکہ اس سے غرور و نخوت اور اپنی برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں اس سے کدورت بڑھتی ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص مجلس میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور کسی ضرورت سے خود اٹھ کر چلا گیا تو پلٹنے کے بعد وہی اس جگہ کا مستحق ہے، دوسرا اس جگہ نہیں بیٹھ سکتا۔ نمبر 5، کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھس جائے، اس سے تکدر اور وحشت و نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مجلس میں بیٹھ کر کانا پسی نہ کریں، خصوصاً جب کہ دوسرے یہ سمجھیں کہ آپ انہی کی نسبت کچھ کہہ رہے ہیں۔